کراچی ایک ایسا شہر جو آج شور میں ڈوبا ہوا ہے، جہاں ہر سڑک پر رش، ہر سگنل پر ہجوم ہے اور ہر طرف بھاگتی ہوئی زندگی۔ کیا آپ جانتے ہیں 19ویں صدی میں کراچی کیسا ہوا کرتا تھا؟ یہ کہانی ہے 16 سالہ علی کی، ایک ایسا لڑکا جسے کراچی سے عجیب ہی لگاؤ تھا۔ وہ صرف شہر میں رہتا نہیں تھا، وہ کراچی کو محسوس کرتا تھا، اور اسی لیے اس کے دل میں ہمیشہ ایک سوال رہتا تھا، آخر پرانا کراچی کیسا تھا؟ ایک دن اپنی انہی سوالوں کے جواب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے علی صدر کراچی کے ایک پرانی لائبریری تک پہنچ گیا۔ علی نے لائبریری کی ایک موٹی سی کتاب نکالی جس پر سنہری الفاظ میں لکھا تھا، کراچی کی تاریخ۔ جیسے ہی علی نے کتاب کھولی، فضا بدلنے لگی۔ کتاب کے صفحات خود بخود پلٹنے لگے اور پھر اچانک آج کے کراچی کی آوازیں غائب ہو گئیں اور ان کی جگہ گھوڑوں کی ٹاپیں، ٹرام کی گھنٹیاں اور سمندر کی ہوا سنائی دینے لگی۔ جب علی نے آنکھیں کھولیں تو وہ 19ویں صدی کے کراچی میں کھڑا تھا۔ سامنے کشادہ سڑکیں تھیں جن پر نہ ہجوم تھا نہ شور۔ سڑکوں کے کنارے درخت تھے اور صبح سویرے پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا تاکہ گرد نہ اڑے۔ علی حیرت سے ہر چیز دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ کراچی آج کے کراچی سے بالکل مختلف تھا۔ اسی دوران ایک ٹرام علی کے سامنے سے گزری۔ کراچی ان چند شہروں میں شامل تھا جہاں ٹرام سروس موجود تھی۔ یہ ٹرامیں بندر روڈ، صدر اور اہم علاقوں کے درمیان چلتی تھی، صرف ٹرام کی گھنٹیاں اور پٹریوں کی آواز۔ سڑکوں پر گھوڑا گاڑیاں بھی موجود تھیں جنہیں اس دور میں ٹونگا کہا جاتا تھا۔ علی چلتے چلتے کراچی کی مشہور امپریس مارکیٹ پہنچ گیا۔ امپریس مارکیٹ صرف ایک بازار نہیں تھا بلکہ اس وقت کراچی کی دھڑکن تھی۔ یہاں ہر طرف زندگی موجود تھی، مصالحوں کی خوشبو، تازہ پھل، خشک میوہ جات، کپڑوں کی دکانیں اور دور دور سے آئے ہوئے لوگ۔ یہ بازار صرف مقامی لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ یہاں غیر ملکی تاجر بھی آتے تھے۔ پارسی کاروباری لوگ، میمن تاجر، گجراتی سوداگر اور انگریز افسر، سب کراچی کی تاریخ کا حصہ تھے۔ کراچی اس وقت تیزی سے ترقی کرتا ہوا تجارتی شہر بن رہا تھا، اور اس ترقی کی سب سے بڑی وجہ تھی کراچی کی بندرگاہ۔ کراچی پورٹ، وہ جگہ جہاں پورے برِ صغیر کی تجارت دنیا تک پہنچتی تھی۔ بڑے بڑے جہاز یہاں آتے، سامان اترتا اور پھر کپاس، چاول، گندم، مسالے اور کپڑا دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجا جاتا۔ پورٹ پر ہزاروں مزدور کام کرتے تھے، کچھ سامان اٹھاتے، کچھ جہازوں میں لوڈنگ کرتے اور کچھ سمندر کنارے بیٹھ کر اگلے جہاز کا انتظار کرتے۔ ہر علاقے کا اپنا ہی ایک رنگ تھا، صدر میں کاروبار، بندرگاہ پر تجارت اور پرانے علاقوں میں خاموش زندگی۔ شہر میں خوبصورت برطانوی طرز کی عمارتیں تعمیر کی جا رہی تھیں۔ امپریس مارکیٹ، سینٹ پیٹرک چرچ اور کئی سرکاری دفاتر۔ یہ عمارتیں صرف پتھر نہیں تھیں بلکہ اس دور کی طاقت، منصوبہ بندی اور ترقی کی علامت تھی۔ علی ان عمارتوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کیونکہ ان میں کئی عمارتیں آج بھی کراچی میں موجود ہیں۔ اچانک تیز ہوا چلتی ہے اور سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ جب علی نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو وہ پھر سے اسی لائبریری میں بیٹھا تھا، مگر اب وہ کراچی کو پہلے کی طرح نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ کراچی صرف ایک شہر نہیں بلکہ وقت کے سفر کی ایک زندہ داستان ہے۔ کراچی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔